اگر ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، تو ہماری مسجد بھی ایک ہی ہونی چاہیے. تو باقی پیسہ جو ہم دوسری مساجد کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں، اس پیسے سے ہم ایک اچھا انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں جس کا ایک ہی پرپز نہیں تھا کہ بس عبادت کے لیے یوز ہوتا تھا، بلکہ پروفٹ وہاں سے ہر سوسائٹی کے ہر طبقے کو ایڈریس کرتے تھے. یہ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ پریچنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے. آداب، آواز دی وائس کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید ہے. آج کا ہمارا موضوع رہے گا کانسیپٹ آف سوشل ورک ان اسلام. میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد، جو کہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں. اس وقت استانبول سے سیدھے دلی کی فلائٹ لے کے ہمارے اسٹوڈیوز میں. آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. دیکھیے، جب ہم اسلام اور سوشل ورک کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے اس ٹاپک کو اس ٹاپک کے بارے میں بریف ہمیں کریں گے؟ سوشل ورک جو ہے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے اسلام کا. اور اسلام نے چاہے وہ قرآنک ٹیچنگس ہو یا پروفیٹک ٹیچنگس ہو، وہ کمپلیٹلی ایڈریس کرتی ہیں سوشل ٹیچنگس پہ. فرام بگننگ ٹو اینڈ اگر ہم پروفٹ کی لائف دیکھیں، اٹس آل سرکولیٹنگ اراؤنڈ دا سوشل ورک. کہ کس طرح سے ایک پروفٹ ایک ایسی سوسائٹی کو جو ہے ریولیوشنائز کرتے ہیں جو ایتھیکلی اینڈ مورلی جو ہے کرپٹڈ ہیں، اور پھر اس کو جو ہے ریولیوشنائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی ان مورل ویلیوز پہ یا سوشل ویلیوز پہ یا ایتھیکل ویلیوز پہ جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے ایک ماڈل بن کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے، اگر ہم پریزنٹ سوسائٹی کی بات کریں، انڈیویجول لیول پہ جو سوشل ورک کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو بریف بیان کرو گے کہ کیا انڈیویجول لیول پہ جو ہم سوشل ورک کرتے ہیں کتنا امپیکٹ فل رہتا ہے اگر ہم اس کو کلیکٹیولی کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. جو انڈیویجول لیول پہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کنفائنڈ رہتا ہے ایک انسان کی، اس کی جو ہے سراؤنڈنگ ہے اس تک. جب ہم اسی کام کو کلیکٹیو لیول پہ یا ایک براڈر وے میں کرتے ہیں تو اس کے جو ہے ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں. اور ایک ایسے شخص کے اندر جس کے اندر وہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مجھے سوشل ورک کرنا ہے، جب اس کو سپورٹ ملتا ہے اپنے جیسے لوگوں کا سوسائٹی میں جو اس کی طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں اس طرح کی چینجز کرنی ہے، تو اس کا ایک براڈر امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ. تو اس اعتبار سے جو ہے کلیکٹیو بیسس پہ زیادہ اثر رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول بیسس پہ. لیکن ایسا نہیں کہ انڈیویجول بیسس پہ جو ہے ہم سوشل ورک کرنا چھوڑ دیں. جب ہم آج کی سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے بیت المال کا، ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور کہاں کہاں پہ ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، یا ان انسٹیٹیوشنز کو ہم کس طرح سے امپیکٹ فل بنا سکتے ہیں؟ جی، بیت المال کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، یہ ایک بہترین کانسیپٹ تھا جو پروفیٹک پیریڈ میں، اس کے بعد جو کمپینینز تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے قرآن اور پروفٹس کی ٹیچنگ سے اس چیز کو لے لیا تھا کہ اب ہمیں سوسائٹی کو اگر بیلنس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جو ایک غریب کی، ایک یتیم کی، ایک بیوہ کی، ہر طرح کی ضرورت کو جو ہے ایڈریس کرتا ہو. اور جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں یا صدقہ دینے والے ہیں، اس پیسے کو، اس مال کو کس طرح سے پراپرلی جو ہے ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے جو اس کے مستحق ہیں. اب پہنچانے کا جو طریقہ ہے بیت المال کا، اس زمانے میں یہ خالی اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتا تھا کہ ایک انسان بھوکا ہے تو بس اس کی بھوک مٹانے کے لیے اس کو جو ہے مال دے دیا جائے، بلکہ باقی ضرورتیں بھی دیکھی جاتی تھی، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کوئی انسان اس کے اندر کوئی ہنر ہے ایسا لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اس کے ایک فیلڈ کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی اس کو جو ہے ہیلپ کی جاتی تھی. آپ کا کیا ماننا ہے کس طرح سے ان انسٹیٹیوشنز کو اس وقت ہم
بنا سکتے ہیں, کیا کچھ رولز رکھ سکتے ہیں جو مطلب ہماری سوسائٹی کے لیے ہیلپفل رہتے ہیں؟ جو بیت المال کا جو آج کے دور کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کریں, اس کا کمپیریزن کریں, تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر ایک مسلمان جو ہے وہ مال دیتا ہے, اپنی جو ارننگ سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ, لیکن بعد میں وہ پراپرلی اس کو جو ہے جہاں پہ وہ خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ نہ ہو, تو اس سے بہتر ہے, اسے تو نقصان ہی ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ جب یہ کلیکٹیو لیول پہ ایک جگہ جمع ہو تو دیکھنا چاہیے جو اس سسٹم کو چلاتے ہیں بیت المال کو, پہلے تو ان لوگوں کو چلانا چاہیے جو سوشل اویئرنیس جن کے اندر ہو, جو سیولائزڈ ہوں خود. ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو پیسہ جمع کر کے جو ہے اس کو ہڑپ لیں اور اس انسان تک بھی نہ پہنچ پائے جس کا اصل میں وہ حق تھا, جو اس کا مستحق تھا. دوسرا یہ کہ وہ اپنے سوسائٹی کے بارے میں کمپلیٹلی اویئر ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جن کو مالی تعاون کی ضرورت ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایجوکیشن میں جو ہے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں ہے جو بھوکا مرتا ہو, ہر ایک کھاتا پیتا ہے, کوئی کم کھاتا ہے, کوئی زیادہ کھاتا ہے. لیکن آج کے دور میں اس چیز کو جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کیا دوسری جگہوں کو دیکھتے ہوئے, وہ یہ کہ ہمیں اس کو جو ہے ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں, یا کسی کے اندر کوئی سکل ہے, اب وہ سکل اسی کے اندر مر جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ سکل جو ہے پراپرلی کہیں پہ جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو پاتا ہے, کیونکہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. تو وہاں پہ ہم اگر اس کو سپورٹ کریں, وہ بجائے ڈرگ ایڈکٹ ہونے کے وہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے, سوسائٹی کے لیے ایک جو ہے ماڈل بن سکتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو بھی جو بے روزگار ہیں, ان ایمپلائڈ ہیں, ان کو بھی جو ہے روزگار فراہم کر سکتا ہے. مطلب آپ کا ماننا ہے کہ بیت المال کے ذریعے ہم یوتھ جو ہمارا ہے ان کو بزنس اسٹیبلش کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم کر سکتے ہیں مدد. بیت المال بس اتنا ہی نہیں کہ کوئی ہم ایسا نوشن ذہن میں رکھیں کہ بس اس کو ہمیں صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ ہی خرچ کرنا ہے. ہمیں دوسرے سماج کی دوسری ضرورتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا سماج کن چیلنجز کو فیس کر رہا ہے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. خالد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو مسجدوں کی ہم بات کریں گے, مساجد جو ہم بناتے ہیں, مطلب آج کل بڑی بڑی مساجدیں بناتے ہیں, اگر آپ فجر نماز پہ پھر جائیں گے ایک صفحہ مشکل سے بن جاتا ہے. کیا ان مساجدوں کو ہم ایجوکیشنل پرپس, 5 ٹائم نماز ہو گئی, ایجوکیشن پرپس کے لیے مطلب کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر کہ مسجدیں جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے جو ہے بنائی جائیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہی لوکیلٹی میں 5-6 مسجدیں, بالکل کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے بیچ میں, حالانکہ ضرورت ایک ہی مسجد کی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی مسجدیں بنا رہے ہیں سیکٹ کے نام پہ, گروپس کے نام پہ. اور جو آپ نے بات کہی کہ نماز جو پرپس تھا اس کا, وہ پرپس بھی جو ہے فلفل نہیں ہو پاتا ہے. پروفیٹک پیریڈ میں دیکھیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ مسجد ایک ہی مسجد ہے, یہ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یہ پریچنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے, یہ ایک جو ہے گائیڈنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور بہت سارے ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس کا ایک ہی پرپس نہیں تھا کہ بس عبادت کے لیے یوز ہوتا تھا, بلکہ پروفٹ وہاں سے ہر سوسائٹی کے ہر طبقے کو ایڈریس کرتے تھے, ہر چیز کو دیکھتے تھے, اس کو جو ہے اینالائز کرتے تھے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو ایڈریس کرتے تھے, چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو یا کسی کو جو ہے گائیڈ کرنے کا معاملہ ہو. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم مساجد, پہلے تو ہم جو ہے اننیسیسریلی جو یہ مساجد بنانے کا ہمارے اندر کلچر پیدا ہو گیا ہے, تو اس پہ کتنا پیسہ, لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ جو ہے انویسٹ ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر ایک ہی مسجد جو ہماری ضرورت پوری کر سکتی ہے, دیکھیں یونٹی اسی میں کریٹ ہو جاتی ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, ایک مسجد جو ہے یہ ہماری یونٹی کا سینٹر ہے, جب ہم اس میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم اس میں بھی جو ہے, پھر یہ مسجد کہاں رہی, یہ مسجد نہیں رہی. یہ تو ایک فرقے کا جو ہے ہم کہیں گے کہ اس کا ایک ایسا سینٹر ہے جہاں سے وہ اپنے فرقے کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے, اپنے گروپ کو جو ہے اس کی اشاعت کرتا ہے. اس کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے.
حالانکہ وہ عبادت کرتے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اسی فتنے کی بنیاد پہ بنی ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جو ہے وہ اونچ نیچ کا معاملہ ہو جاتا ہے اس میں. ایک جگہ جو ہے ایک طرح سے عبادت کرتے ہیں. کیا پروفیٹک پیریڈ میں اس چیز کی ہمیں کہیں پہ کوئی ایگزامپل ملتی ہے؟ یا آفٹر دا پروفیٹک پیریڈ جو کمپینین تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس زمانے میں بھی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کا کہیں پہ بھی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ہے. تو ایک انسٹیٹیوشن, ایک مسجد اگر قائم ہوتی ہے یونٹی کی بیسس پہ, اگر ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, تو ہماری مسجد بھی ایک ہی ہونی چاہیے. تو باقی پیسہ جو ہم دوسری مساجد کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں, اس پیسے سے ہم ایک اچھا انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں, ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں, ایک ہاسپٹل بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم ایک غریب کا جو مستحق ہے, جس کے لیے علاج کے لیے کہیں سے کوئی سورس نہیں ہے, اس کا فری میں علاج کر سکتے ہیں. اچھا, اس زمانے میں جو ہے جو لیڈیز تھیں, وومن تھیں, ان کو بھی سکل سکھائے جاتے تھے. ڈفرینٹ سکلز میں جو ہے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا. تو ایسے سینٹر ہم کھول سکتے ہیں, جیسے سلائی کی مشین کا سینٹر کھول دیا. تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ایک سوسائٹی جو ہے اس کی پراسپیرٹی بڑھ سکتی ہے, وہ پراسپر ہو سکتی ہے, اس کی غربت جو ہے ختم ہو سکتی ہے. لیکن ان چیزوں پر ہم ابھی کم دھیان دے رہے ہیں, ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. سوسائٹیز میں جب معاملہ سوشل ورک پہ آ جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی ایک ڈونیشن کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ سے آلموسٹ اگر ہم کشمیر کی بات کریں, اپنی سوسائٹی کی بات کریں, کتنا پیسہ آتا ہوگا اور اس کی یوٹیلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے کرنی چاہیے, آپ ذرا بتائیں. اگر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی ہم بات کریں, 2018 کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. 2018 میں جو ہے کشمیر میں, صرف کشمیر کی میں بات کروں, اس میں جموں پروونس یا راجوری پونچھ کو ایڈ نہیں کر رہا ہوں, صرف کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. تقریباً 1.20 کروڑ روپیز جو ہے صرف صدقۃ الفطر جمع ہوتا ہے رمضان المبارک میں. اب آپ سوچیں کہ اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے, کیا یہ صحیح سے خرچ ہوتا ہے کہیں پہ؟ کیا ہم نے کوئی ایسی یونیورسٹی, ایسا کوئی کالج بنایا آج تک جہاں پہ جو اس چیز کے مستحق تھے ان کو تعلیم فراہم کر سکیں ہم, ان کو ہم جو ہے کوئی سکل سکھا سکیں ہم, ان کو جو ہے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر سکے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں, اگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس یتیم کے پاس پہنچ پاتا ہے؟ یتیم کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو 10,000 روپے دے دیں گے تو وہ پھر اس سے جو ہے ڈرگس میں انوالو ہو جائے گا. یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہم اس سے غلط کام کو ہی پروموٹ کریں, اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایجوکیٹ کہاں سے کریں گے ہم؟ وہ اسی انسٹیٹیوشن سے جس سے ہم یہ زکوٰۃ کا یا صدقۃ الفطر سے جو ہم انسٹیٹیوشن بنائیں گے وہاں پہ. اچھا, اگر وہ جو ہے بے روزگار ہے, ہم اس کے لیے ایسا سینٹر قائم کر سکتے ہیں, اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ غلط راہ پہ نہ جائے, وہ اپنی مالی جو اس کی ضروریات ہے خود پوری کر سکے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس میں انوالو کر سکتا ہے وہ. بالکل. دیکھیے, مساجد کی ہم نے بات کی, ایک مسجد کو چلانے والے جو 5-6 لوگ ہوتے ہیں, مطلب زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ بینک سے ریٹائرڈ آ کے چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی بندہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے آ کے یہ ایک اور ممبر بن جاتا ہے. آپ ایک ریسرچ اسکالر ہے, اسلام کے مطابق ان پوزیشنز کے لیے کون ایسے لوگ ہونے چاہیے, کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ جی, سب سے اہم کرائیٹیریا جو ہے آج کے حالات کے مطابق میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے ایسے شخص کو مسجد کا جو ہے ذمہ دار بنایا جائے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین ہو, جس کا سوسائٹی میں انفلوئنس اس لیول پہ ہو کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو, اس نے کبھی کسی کا مال ہڑپ نہ کیا ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو, تو وہ اس چیز کو اچھے سے سٹریم لائن کر سکتا ہے. اب دیکھیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سوسائٹی کے ایسے شخص کو سامنے لے آتے ہیں جس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی اور پروفیشن سے ہوتا ہے, اس کو اس چیز کا کوئی سینس ہی نہیں ہوتا ہے. اب کیا پتا وہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے وہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہو, تو وہ یہاں پہ بھی اسی چیز کو جو ہے
آگے لے جائے گا. تو اس وجہ سے اس سے جو ہے جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوگا, نہ تو وہ سسٹم کام کرے گا نہ وہ سسٹم آگے چل پائے گا. تو اس میں جو ہے انہی لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ وہ کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو یا ریٹائرڈ ہو یا کسی بزنس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہو, بلکہ ایسے لوگوں کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے جو نماز بھی پڑھتے ہوں, بالکل, جو روزے بھی رکھتے ہوں, ٹھیک ہے, جو خود زکوٰۃ دیتے ہوں, جو خود جو ہے صدقہ کرتے ہوں, ایسے لوگ جو سچ بولتے ہوں, جو جھوٹ نہ بولتے ہوں, جو کسی کو دھوکہ نہ دیتے ہوں, ایسے لوگوں کو جو معاملات میں ہر اعتبار سے ہمیں جو ہے کم سے کم 100% نہیں کہیں گے, لیکن سوسائٹی میں اس کی پہچان ایسی ہو کہ نہیں یہ بندہ دھوکہ نہیں کر سکتا, یہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کو مسجد کا پیسہ دے دیتے ہیں تو یہ اچھی جگہ پہ اس کا جو ہے استعمال کرے گا, اس سے ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں سوشل ورک کے متعلق. حالانکہ جو ڈاکٹر خالد صاحب ہیں یہ استنبول کے وزٹ پہ تھے, قریباً 15 دن وہاں سے گزار کے آئے. ان سے استنبول کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی جانیں گے. ڈے فرسٹ کیسا رہا, کیا کچھ ایکسپیرینس تھا؟ جی, استنبول کا جو یہ سفر تھا بہت ہی اچھا رہا, ہر اعتبار سے میں کہوں گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں ایکسپیرینس گین کرنے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا. پرٹیکولرلی میں نے جو سب سے بڑی چیز نوٹس کی, جس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, کہ وہاں پہ جو مساجد کا جو سسٹم ہے, استنبول کے اندر بہت ساری مساجد ہیں, ایسا نہیں کہ کم ہیں, بہت بڑی مساجد ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا, اب دیکھیں کہ اس سوسائٹی نے بہت چیزیں جو ہے فیس کی ہوئی ہیں, بہت سارے چیلنجز فیس ہوئے, لیکن آج کے دور کے جو وہاں پہ مسلم ہیں, جو ریسپانسبل سٹیزنز ہم کہیں گے, ریسپانسبل مسلمز ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو پرانے زمانے کے جو مدارس, جو اسلام کا ایک کلچر تھا, لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے بائفرکیٹ کر دیا. اسلام نے جو مدارس کا کانسیپٹ دیا تھا وہ تھا ایجوکیشن کا کانسیپٹ. وہاں پہ کوئی ریلیجس یا ماڈرن ایجوکیشن الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ایک ساتھ سے لے کے چلتے تھے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوریس پیریڈ تھا اسلام کا, وہاں پہ ایک حافظ جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا, وہ ایک سوشلسٹ بھی ہوتا تھا, وہ ایک فلاسفر بھی ہوتا تھا, وہ ایک میتھمیٹیشین بھی ہوتا تھا. تو ہر لیول پہ وہ کام کرتے تھے, تو ایک الگ سے انسٹیٹیوشن نہیں بناتے تھے. تو آج انہوں نے پھر سے آج کے جو میں نے وہاں پہ جو چیزیں نوٹس کی وہ یہی کہ جو بھی پرانے مدارس ہیں انہوں نے ان کو انسٹیٹیوشنز کی جو ہے شکل دے دی ہے, شیپ دے دی ہے. اب وہاں پہ دونوں طرح کی تعلیمیں پڑھائی جاتی, اور ایک وقف انہوں نے بنایا, ایک مختلف قسم کی فاؤنڈیشنز انہوں نے بنائی ہیں, اور جو اس کے نیئرسٹ جو مدرسہ ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے حوالے کیا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بیچلرز کورسز بھی ہوتے ہیں, بہت ایجوکیشنز, کوئی جو ہے بائفرکیشن نہیں ہے. تو بہت اچھے سے چل رہے ہیں. ایون کہ وہ دعویٰ سینٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں, اور یہی ریزن ہے کہ وہاں پہ اس لیول کی بڑی کانفرنسز کرنے کو ان کا موقع ملتا ہے, اور فلی سپورٹ ان کو جو ہے گورنمنٹ کا ملتا ہے, سوسائٹی کا ملتا ہے. جو چیز ہم یہاں پہ جو ہے لیک کرتے ہیں کہ ہماری جو مساجد ہیں یا مدارس جو ہیں, میں یہاں پہ کسی مدرسے کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کی جو ہے کوشش نہیں کروں گا, لیکن یہ چیز سوچنے کی ہماری ضرورت ہے. اور اسلام نے جو ہے کوئی تعلیم کا الگ سے ایسا تصور نہیں دیا ہے جو انسان کو جو ہے آگے لے جانے کے بجائے پیچھے لے جائے, بلکہ اسلام جو ہے ہمیشہ انسان کو آگے کی طرف گائیڈ کرتا ہے, پروگریس کی طرف لے جاتا ہے. تو پروگریس میں سب سے اہم ٹول جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن ایسی جس میں بائفرکیشن نہ ہو, جس میں یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ یہ مذہبی تعلیم ہے اور یہ ماڈرن ایجوکیشن یا سیکولر ایجوکیشن ہے, جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم نے اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی کنٹری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. جو ہمارے جو انسسٹرز تھے, چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو, تو یہ اسی ماڈل پہ بنی تھی. یہ کوئی الگ سے ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جو ہے یہ پرٹیکولرلی ایسی مسلم سوسائٹی کے لیے جو صرف دینی تعلیم حاصل کرے, بلکہ ان کو دونوں طرح سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے یہ انسٹیٹیوشنز. لیکن آج کے دور میں ہم اس چیز کو جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ ہمیں ایسا ماڈل اب مل رہا ہے. یہ تھے ڈاکٹر خالد, جو کہ اسلامک اسٹڈیز میں ریسرچ اسکالر ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, آپ نے بہت اچھی جانکاری دی. انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا, آپ کو موقع ملا, تو آپ ضرور یہاں تشریف لائیے گا, اور ہم اپنا ایپیسوڈ 2 بھی ریکارڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.